بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا علیہ الوسیلہ۔ دعا ہے خداوند متعال آج کے اس جشن، آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں اہل بیت علیہم السلام کے وسیلہ سے قبول و منظور فرمائے۔ میرے آقا و مولا سرکار حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری اس خوشی کو اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اس چینل ولایت علی 313 جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے متعلقین، دوست احباب، خانوادہ، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا اور آپ کا شمار اہل بیت علیہم السلام کے حبداروں میں فرمائے۔ ماہ رجب المرجب ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اس مہینے میں بہت سے انوار کی بارش ہے۔ یکم رجب سے لے کے مسلسل 13 رجب تک صحن اہل بیت میں بہت سے قرآن نازل ہوئے ہیں۔ اسی ماہ رجب المرجب میں ایسے انوار، ایسے نور کی بارش صحن تطہیر میں ہوئی کہ 13 رجب کو دیوار کعبہ نے پھٹ کے امیر المومنین کی آمد کا اعلان کر کے اہل بیت علیہم السلام کی عزت کا اور علی کی ولایت کا اپنی زبان سے اعلان کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے مشہور ترین آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ آپ قرآن میں متعدد مقامات پر آیات کو دیکھیں گے کہ جس میں خدا بار بار مسلمان سے متقی ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، اور خداوند متعال بتا رہا ہے کہ مسلمان اور ہیں اور متقین اور ہیں۔ ہر مسلمان متقی نہیں ہوتا، لیکن ہر متقی مسلمان ضرور ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے جو لغت میں معنی ہیں وہ ہیں پرہیزگاری، تقوی کے معنی ہیں ڈرنا، تقوی کے معنی ہے بارگاہ پروردگار میں باقی ہر چیز سے پرہیز کر کے خدا کی قربت کو تلاش کرنا۔ جو تقوی اختیار کرے اسے متقی کہتے ہیں۔ جو پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرے، اصل میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ خدا کے خوف سے ڈرنا اسے کہتے ہیں تقوی، اور جو تقوی اختیار کرے اسے کہتے ہیں متقی۔ لیکن آج ہم جس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ صرف متقی نہیں بلکہ خود تقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تقوی کہتے ہیں مصدر کو، تقوی وہ مصدر، وہ مادہ ہے جس سے متقی نکلتا ہے، لیکن متقی اور تقی میں فرق ہے۔ جو کسی چیز سے ڈرے اسے متقی کہتے ہیں، اور جو ڈرائے اسے تقی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ۔ بالکل ایسے ہی جیسے صادق اور صدیق دونوں کا ہی مطلب اور ترجمہ سچا ہے، لیکن صادق اور صدیق کی سچائی میں فرق یہ ہے کہ جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں۔ بے شک۔
جیسے طاہر اور مطہر میں فرق ہوتا ہے، جو پاک ہو اسے طاہر کہتے ہیں اور جو پاک کرے اسے مطہر کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی فرق ہے متقی میں اور تقی میں۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن کا جو آغاز ہے، قرآن کا جو ابتدائیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کا ترجمہ آج تک امت مسلمہ کو نہیں ملا، آج تک امت نے اسے حروف مقطعات سمجھا ہوا ہے، آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا علم خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ اگر خدا نے ان حروف کا علم کسی کو دیا نہیں تھا پھر قرآن کے سینے میں رکھے کیوں ہیں؟ خدا نے حروف مقطعات کو قرآن کے سینے میں رکھ کے اس بندے کی بات کو غلط ثابت کیا ہے جس نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن کافی۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو تمہارے پاس الف لام میم کا معنی بھی ہوتا، تمہارے پاس الف لام را کا معنی بھی ہوتا۔ الف لام میم کے آج تک معنی اور مفاہیم بیان نہیں ہو سکے، کتب کا بہت بڑا انبار، حوالوں کی بہت لمبی فہرست، کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا الف لام میم سے مراد کیا ہے، تو فرمایا الف لام میم سے مراد ہے ہم آل محمد۔ اب قرآن کا آغاز ہے الف لام میم یعنی کہ آل محمد، آگے ہے ذالکا، ذالکا ہے اسم اشارہ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ صرف متقیوں کو ہدایت کرتے ہیں، یہ صرف متقین کو ہدایت کرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری کرنے والے کو اختیار کرتے ہیں۔ اب اہل سنت کتابوں کا حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسالت مآب سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا نماز پڑھنے سے بندہ متقی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، نماز پڑھنے سے تم عبادت گزار ہو سکتے ہو لیکن متقی نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی مسجد میں ارشاد فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہی مسلمان کا تقوی ہے۔ بے شک، بے شک۔ جس نے ولایت علی کو اختیار کیا اس نے تقوی کو اختیار کیا۔ آج جس امام کا تذکرہ ہے وہ صرف متقی نہیں بلکہ خود تقی ہے۔ نام نامی اسم گرامی میرے شہنشاہ کا، میرے مولا کا وہی ہے جو پہلے معصوم کا ہے۔ لفظ محمد کی بار بار تکرار ہوئی تو اس مولا کا اسم مبارک بھی جو ہے وہ محمد ہے۔ تقی میرے مولا کا اسم نہیں ہے، میرے مولا کا لقب ہے، جیسے کہ جواد بھی میرے مولا کا لقب ہے۔ میرے مولا کی کنیت میں سے ہے ابو جعفر، کنیت ابو جعفر ہے۔ نام نامی اسم گرامی میرے شہنشاہ کا مولا کا محمد ہے، اور میرے مولا کا لقب مبارک جو ہے وہ تقی ہے۔ ماہ رجب المرجب تھا، 10 رجب تھی 1995 ہجری، جب سرکار حضرت محمد تقی علیہ السلام میرے شہنشاہ نے سرکار امام علی رضا کے گھر میں نزول فرمایا۔ بروز جمعہ ہجری 195 رجب المرجب کی 10 تاریخ۔ والدہ کا نام سبیکہ خاتون، حضرت عمار یاسر کی نسل، ماریہ قبطیہ کی نسل۔ سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس شہزادی کو خیزران اور ریحانہ بھی کہا کرتے تھے۔ جب یہ شہزادی جو عزت، عظمت، فضیلت کی وجہ سے بہت مشہور اور بہت معروف تھی، ایک صحابی ہے ابن سلیت، وہ کہتا ہے کہ مجھے حج کے دوران حضرت امام موسیٰ کاظم سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ مولا آپ کے بعد آنے والا امام کون ہے؟ فرمایا اس کا نام وہی ہوگا جو میرے جد علی کا تھا، میرے بعد میرا بیٹا علی امام ہوگا۔ اس نے کہا مولا اس کے بعد کون ہوگا؟ فرمایا وہی جو آخری نبی کا نام تھا۔ میں نے کہا علی ابن موسیٰ رضا کا جو بیٹا امام ہوگا وہ کس نسل سے ہوگا؟ اس کے ننہال کون ہوں گے؟ فرمایا ایک باعزت، با جلالت، با رفت شہزادی اس کی ماں بنے گی، اور ابن سلیت تو ان کے دور کو پائے گا، جب تو اس دور کو پائے تو اس شہزادی کو میرا سلام کہنا۔ اس بی بی کو، جناب امام محمد تقی کی والدہ کو، امام رضا علیہ السلام کی زوجہ کو امام موسیٰ کاظم نے بالکل ایسے ہی سلام کیا ہے جیسے سرکار حضرت باقر العلوم کو رسول نے سلام کیا تھا۔ یہ شہزادی جو ہے یہ مولا کے عقد میں آئی، امام علی بن موسیٰ رضا کے عقد میں، اور کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک بہن جس بی بی کا نام حکیمہ خاتون تھا، جو امام رضا علیہ السلام کی، امام موسیٰ کاظم کی بیٹی تھی اور امام علی رضا کی بہن تھی، نام اس شہزادی کا حکیمہ خاتون تھا۔
سرکار حضرت امام علی بن موسیٰ رضا نے ماہ رجب المرجب کی 10 کی شب آئی، بی بی حکیمہ خاتون کو اپنے دولت سرا پہ بلایا. جب بی بی حکیمہ، ایک تو حکیمہ خاتون ہے جو 11ویں شہنشاہ کی بہن، لیکن یہاں پر امام علی بن موسیٰ رضا کی ایک بہن کا نام بھی حکیمہ خاتون ہے. امام نے حکیمہ کو بلایا، بی بی حکیمہ کو بلا کے امام نے فرمایا کہ آج کی شب آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں گے. جناب حکیمہ خاتون خود روایت کرتی ہیں کہ میں نے امام کے گھر میں قیام فرمایا اور امام نے فرمایا کہ آج شب آپ اپنا آرام جو ہے وہ جناب سبیکہ خاتون کے حجرے میں فرمائیں گے. بی بی سبیکہ خاتون کے حجرے میں بی بی حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں چلی گئی. امام علی بن موسیٰ رضا آدھی رات تک مصلی عبادت پہ رہے. آدھی رات کے بعد امام علی بن موسیٰ رضا اپنے حجرے سے باہر آئے اور آسمان کی طرف اشارہ کیا اور انگشت شہادت کو اٹھایا. انگشت شہادت کو اٹھا کے کہا باخدا یہ وہی رات ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. بی بی کہتی ہے کہ جب میں نے امام کو صحن میں کھڑے ہو کے یہ لفظ کہتے ہوئے دیکھا تو میرا بدن تھر تھر کانپا کہ آج کون سی وعدے کی رات ہے. امام علی بن موسیٰ رضا تیز قدموں سے چلتے ہوئے بی بی سبیکہ خاتون کے حجرے کے دروازے پر بی بی حکیمہ خاتون سے کہنے لگے اے بی بی حکیمہ خاتون، سبیکہ کو کہیے کہ مصلی عبادت پہ آئے. بی بی سبیکہ خاتون مصلی عبادت پہ آئی اور بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے کوئی آثار نہیں دیکھے تھے. جو ہی شہزادی سبیکہ خاتون مصلی عبادت میں آئی، امام علی بن موسیٰ رضا دروازے پہ روکے. اور یہ امامت کا دستور ہوتا ہے، یہ بہت سے آئمہ میں یہ کہانی تواتر کے ساتھ اسی انداز میں نقل ہوئی. امام علی بن موسیٰ رضا نے دروازے پہ کھڑے ہو کے بی بی کو ایک مخصوص تسبیح بتائی. بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے سبیکہ خاتون کو مصلی پہ بیٹھ کے وہ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے ایک چراغ روشن کیا کیونکہ حجرے میں اندھیرا تھا، رات آدھی ہو چکی تھی، حجرے میں اندھیرا تھا. تھوڑی دیر کے بعد بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حجرے کا چراغ بجھ گیا. میں دوبارہ چراغ جلانے کے لیے بڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے سبیکہ کے حجرے میں سورج طلوع ہو گیا ہے، اتنا نور آیا. بی بی کہتی میں نے گھبرا کے جب مڑ کے مصلی کی طرف دیکھا تو سبیکہ خاتون کے مصلی پہ سجدے کی جگہ پہ ایک بچہ تھا جو سجدے میں سر رکھ کے خدا کی تسبیح بیان کر رہا تھا. بی بی سبیکہ خاتون نے اس شہزادے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور امام علی بن موسیٰ رضا کی آواز آئی اے بہن حکیمہ، اس شہزادے کو میرے ہاتھوں میں دے، میں اس سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہوں. بی بی نے شہزادے سرکار محمد کو اٹھایا اور امام علی بن موسیٰ رضا کے ہاتھوں میں دے دیا. امام نے شہزادے کا ماتھا چوما اور کتب میں یہ نقل ہے کہ امام محمد تقی نے بالکل مولا امیر المومنین کی طرح 3 دن تک مسلسل آنکھیں بند رکھی تھی. تیسرے دن آنکھیں کھولی. شاید یہ رجب کی 10 کے بعد کسی 13 کے انتظار میں آنکھیں بند تھی. امام محمد تقی علیہ السلام نے بہت کم مدت جو ہے وہ سرکار حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کے ساتھ گزاری. 9 سال کی حیات طیبہ تھی جب سرکار حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کو ملعون مامون رشید نے زہر دے کے شہید کر دیا. جب امام کو زہر دے کے شہید کیا تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ جو تھی وہ صرف 9 برس تھی. اور کتب یہ کہتی ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے صرف 6 سال اپنی حیات کے حضرت امام رضا کے ساتھ گزارے. صرف 6 سال امام رضا علیہ السلام کے ساتھ گزارے. اور ملعون عباسیوں کا ایک بادشاہ جس کا نام امین تھا، جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا، جب امام محمد تقی علیہ السلام کا ظہور ہوا اس وقت بادشاہ جو تھا یہ ملعون امین تھا. لیکن 2 سال کے بعد امین کو قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ مامون جو تھا وہ بادشاہ بن گیا. مامون نے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کو جب مدینہ سے طوس بلایا تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ جو تھی وہ صرف 6 سال تھی. امام علی بن موسیٰ رضا مامون کے بلانے پہ نیشہ پور یعنی کہ طوس چلے گئے اور امام محمد تقی مدینہ رہ گئے. وہیں پہ اس ملعون نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو واپس نیشہ پور سے مدینہ نہیں آنے دیا اور امام کی وہیں پر شہادت ہو گئی. جب امام کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت میرے مولا حضرت امام محمد
تقی علیہ السلام کی حیات طیبہ وہ 9 سال تھا. باقاعدہ طور پر کیونکہ امام کی اولاد امام کے پاس طوس میں نہیں تھی، وہ مدینہ میں موجود تھی، تو طوس والے لوگ پریشان تھے کہ امام کا جو عقد، امام علی بن موسیٰ رضا کا جو نکاح مامون نے اپنی بیٹی کے ساتھ ام الفضل کے ساتھ یہاں پر کروایا ہوا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ امام علی بن موسیٰ رضا کی اولاد میں سے امامت کس کے پاس جاتی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کو، ظہور کو، نزول کو اتنا پوشیدہ رکھا گیا جتنا 11ویں امام نے 12ویں امام کے ظہور کو رکھا تھا. ان کے نزول کو پوشیدہ رکھا گیا. میں نے اپنی پچھلی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ جیسے جیسے ہم 12ویں امام کے قریب آتے ہیں، ان امامتوں کا دور غیبت کی تیاری کا دور تھا، شیعوں کو تیار کیا جا رہا تھا. اس امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں آپ کو 2-4 چیزیں بتاؤں گا جو آپ دیکھیں گے کہ اس امام کے دور میں زیادہ ظاہر ہوئی. امام محمد تقی علیہ السلام ظاہری صرف 9 سال کی حیات طیبہ تھی اور امام رضا کی شہادت ہو گئی. اس دور میں شیعہ جو گروہوں میں تھے، چھوٹی چھوٹی تحریکیں تھیں جو عباسیوں کے خلاف تھیں، ان میں بہت سے شیعوں کے درمیان فرقے بن چکے تھے. شیعہ نے علی بن ابی طالب بہت سے حصوں میں کٹ چکے تھے. زیدیہ فرقہ تھا، واقفیہ فرقہ تھا، باطنیہ فرقہ تھا، بہت سی شاخیں تھی شیعوں کے درمیان، چھوٹی چھوٹی تحریکیں تھیں. یعنی کہ شیعہ ایک جگہ پہ اجتماع نہیں تھا، شیعہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں تھے، کٹ رہے تھے. یہ کٹ نہیں رہے تھے، یہ چھان بریک ہو رہا تھا. آخر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے جو مخصوص شیعہ بھی امام علی رضا چھوڑ کے گئے، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ امام کی تو اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک امام کا بیٹا ہے جو جناب سبیکہ خاتون سے ہے، لیکن وہ تو 9 سال کا ہے. تو اب پورے عرب اور عجم میں جو نظام امامت قائم کر چکی ہے، اس نظام کو 9 سال کا شہزادہ کیسے چلائے گا؟ یہ امام محمد تقی کے دور میں پہلا شک تھا جو اس دور کے شیعوں کے دل میں امامت کے لیے پیدا ہوا کہ بچپن میں امام ہے، ہم اس سے سوال کیسے پوچھیں گے؟ امام علی بن موسیٰ رضا جو تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، دربار میں جا کے مناظرے ہوتے تھے، ہم سوالات بتاتے تھے، وہ جوابات دیتے تھے. ہم علاقائی صورتحال، سیاسی صورتحال، معاشرتی صورتحال امام سے تبادلہ خیال کرتے تھے. 9 سال کے بچے کو کیا بتائیں گے کہ بغداد کے حالات کیا ہیں، سمرقند کے حالات کیا ہیں، دجلہ کے کنارے پہ کیا ہو رہا ہے، عراق کیسا ہے، فلسطین کیسا ہے، لبنان میں کیا ہے. تو اتنی تحریکوں کا 9 سال کا بچہ ان تحریکوں کو کیسے آرگنائز کر سکے گا؟ لہٰذا ایک بہت بڑا گروہ امام علی بن موسیٰ رضا کے بعد یہ جاتے ہیں حضرت موسیٰ مبارکہ کے بعد، اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں کہ آپ امام ہیں. حضرت موسیٰ مبارکہ نے کہا کہ مجھے اس چیز سے باز رکھو جو منصب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں، تم مجھے وہ کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہم آپ کو اس کا بہت بڑا اہل سمجھتے ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق آپ کا ہے. حضرت موسیٰ مبارکہ نے کہا یہ تم بالکل وہی کام کر رہے ہو جو بعد از رسول مدینہ کے مہاجرین اور انصار نے کیا تھا، کہ انہوں نے بھی اپنی مرضی سے رسول کے بعد جسے اہل سمجھا اسے خلیفہ بنا لیا. تم نہیں سمجھتے کہ خلافت الہی کا منصب اللہ دیتا ہے؟ امام نے جناب موسیٰ مبارکہ نے کہا جو رضوی سادات، جتنے بھی آج دنیا میں رضوی سادات ہیں ان کا کتب ہے، جناب موسیٰ مبارکہ نے کہا مجھے اس کام سے باز رکھو، اور ان کو مدینہ کی طرف جانے کا کہا. جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ جا کے اس وقت کا شیعوں کا سب سے بڑا عالم تھا، لیڈر تھا، یونس بن عبد الرحمن. یہ مدینہ پہنچتا اور مدینہ پہنچ کے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ملاقات کا خواہش کا اظہار کرتا. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر آ کے بیٹھتے ہیں اور یونس بن عبد الرحمن کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ آؤ بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. یونس بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ یقیناً آپ فرزند علی بن موسیٰ رضا ہیں، میں آپ کی عزت کا قائل ہوں، لیکن میں مجبوری یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امامت بچپنا نہیں ہے. امامت میں بچپن کے ساتھ امامت کے نظام کو نہیں چلایا جا سکتا. اتنا کہنا تھا یا سرکار حضرت محمد تقی علیہ السلام سے کہا یونس مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، کیا تم میرے ظاہری حیات کو دیکھ کے میری امامت کا انکار کر رہے ہیں؟ اس نے کہا فرزند رسول 9 سال کے شہزادے نے پوری دنیا میں عرب و عجم میں نظام شریعت کو کیسے چلائے گا؟ امام نے فرمایا تعجب ہے کہ تو نے قرآن کا انکار کیا. اس نے کہا میں نے قرآن کا انکار کیسے کیا؟ امام نے فرمایا کیا تو نے سلیمان کی حکومت کا اعلان کر دیا؟
تو نہیں جانتا کہ خدا نے جب سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تو سلیمان بچپن میں تھا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جب یحییٰ کی نبوت کا اعلان ہوا تو یحییٰ ماں کی گود میں تھا؟ کیا تو نہیں جانتا جب خدا نے کہا تھا انی عبداللہ و آتانی الکتاب جعلنی نبیّا، کہ ہم نے عیسیٰ کو نبی بنایا ہے، تو وہ مریم کی گود میں تھا؟ مریم کی گود میں عیسیٰ نبی ہو سکتا ہے، زکریا کے گھر میں یحییٰ نبی ہو سکتا ہے، داؤد کا وارث سلیمان جیسا بچہ ہو سکتا ہے، تو علی بن رضا کا وارث محمد تقی کیسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کہنا تھا، یہ یونس ابن عبد الرحمن شجدر ہوا اور اس نے امام سے کہا یقیناً آپ نے جو قرآن سے نص دی ہے مجھے قبول ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ نظام امامت کو چلانے کے لیے نظام حکومت پہ تصرف بھی ضروری ہے۔ امام نے کہا یونس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے بابا علی ابن موسیٰ رضا کہاں کہاں کس کس کو اپنا ولی بنا کے گئے، کون کون کہاں کہاں والی ہے، کس کس کے پاس کون کون سا دار اختیار۔ اور یہ کہنے کے بعد امام نے یونس کی طرف دیکھ کے کہا میں جانتا ہوں کہ جب تو پہلی بار میرے بابا کے پاس آیا تھا تو نے کون سے سوال کیے تھے اور میرے بابا نے کون سے جواب دیے تھے۔ جیو کتنا جیو۔ یونس پریشان ہوا اور پریشان ہو کے امام سے معذرت چاہی اور معافی چاہ کے اٹھا۔ اٹھنے کے بعد پھر اس نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ یقیناً یہی امام مبارک ہے۔ اب لطف یہ تھا، مدینہ رسول کا تھا، پہلے امام علی کی امامت کا انکار یہ کہہ کے کیا گیا تھا کہ ہم علی کو رسول کے بعد خلافت اس لیے نہیں دیتے کہ علی عمر میں چھوٹے۔ وہی مدینہ چلتا 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 امام محمد تقی کے دور میں امام نے امامت کو اتنا مضبوط کر دیا، جنہوں نے علی سے ظاہری زندگی کا بہانہ کہہ کے خلافت کو چھینا تھا، انہوں نے 9 سال کے شہزادے کو مدینے میں رسول کے ممبر پہ بٹھا دیا۔ اب ممبر رسول کا تھا اور 9 سال کا شہزادہ، مسند علم، سوالات کے جوابات، علم تفسیر، علم الحدیث، تیزی کے ساتھ امام نے علوم تقسیم کرنے شروع کیے۔ خبر پہنچ گئی بغداد، اور مامون رشید ملعون جو تھا یہ امام رضا کو شہید کروانے کے بعد طوس سے واپس بغداد منتقل ہو گیا تھا۔ جب یہ واپس بغداد منتقل ہوا تو اس نے کہا کہ اب مدینہ میں اہل بیت کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جسے تو نے شہید کروایا ہے اس کا 9 سال کا بیٹا مدینے میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے وہی لہجہ ہے جو علی کا تھا، وہی جمال ہے جو رسول کا تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیونکہ میرے اوپر قتل امام رضا کا الزام بھی آ گیا ہے اور شیعہ میرے خلاف دل میں نفرت رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے امام کو شہید کیا ہے، تو لہٰذا اب میں اگلے امام کے ساتھ یہ شیوا نہیں کروں گا۔ اور اس نے ایک لشکر کو بھیجا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو عزت کے ساتھ بغداد لے کے آؤ۔ بظاہر یہ دینے والی ظاہری طور پہ عزت تھی، لیکن اصل میں تو یہ امام کو قید کرنا ہی تھا، امام کو گرفتار کرنا ہی تھا۔ لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ڈرامہ رچایا جا رہا تھا کہ ہم امام کو ایک اچھی سواری کے ساتھ بغداد کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مولا بغداد پہنچتے ہیں، مولا کا استقبال کیا جاتا ہے۔ استقبال کرنے کے بعد میرے مولا کو بغداد میں کہا جاتا ہے کہ آپ شاہی محل میں مہمان رہیں گے۔ امام نے فرمایا میں وہاں نہیں مہمان رہوں گا۔ فرزند رسول آپ کو بادشاہ نے بلایا، مہمان کیوں نہیں رہیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں ہر رات حرام محفلیں سجائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ملعون عباسی جتنے بھی تھے یہ رقص و سرور کے دل دادا تھے۔ امام نے فرمایا کہ میں کبھی بھی شاہی محل میں نہیں رہوں گا۔ امام نے وہیں پہ بغداد میں سامرا میں ایک گھر کرائے پہ لیا، امام نے وہاں رہنا شروع کیا۔ جب امام نے وہاں رہنا شروع کیا تو مامون کی ابھی تک امام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن مامون رشید بازار سے گزر رہا تھا تو بازار میں پتا چلا کہ مامون کی سواری آ رہی ہے، تو بازار میں ہٹو بچوں کا شور ہو گیا، جو سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے، جلدی جلدی گھروں میں چلے جاؤ، مامون آ رہا ہے، مامون آ رہا ہے، مامون آ رہا ہے۔ بازار خالی ہو گیا، سارا بازار خالی ہو گیا اور امام محمد تقی اپنی جگہ پہ کھڑے تھے۔ اب یہاں پر یہ امام کی جنگ تھی اور امام کا اپنی امامت کا اعلان کروانا تھا، یا میں لفظ بہتر کر کے کرتا ہوں کہ امام نے بغداد کے سامرا محلے کی اس گلی کو غدیر کا ممبر بنانا تھا، امام نے اپنی امامت کا اعلان کروانا تھا۔ امام محمد تقی وہیں پہ کھڑے رہے اور مامون کی سواری جب امام کے قریب پہنچی ہے تو اس نے سپاہیوں سے کہا سارے چلے گئے، یہ بچہ کیوں نہیں گیا؟
اس نے مخاطب ہو کے کہا اے بچہ تو نے جگہ کیوں نہیں چھوڑی؟ امام نے فرمایا 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی تو میں بھی جگہ چھوڑ دیتا. پہلی، رستہ اتنا تنگ ہوتا کہ تیری سواری کے گزرنے کی جگہ نہ ہوتی، رستہ تنگ نہیں تھا. دوسری، مجھے ڈر ہوتا کہ تو مجھے قتل کر جائے گا اور میں تیرے ڈر کی وجہ سے بھاگ جاتا. بھاگنے والے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جی تیسری وجہ یہ ہوتی کہ مجھے خوف ہوتا کہ تو مجھے قتل کر دے گا، جبکہ موت پہ تو قادر نہیں ہے. جب امام نے چھوٹے سے سن مبارک میں یہ سوال کیے تو مامون سواری پہ کانپا. اس نے لوگوں کو کہا کہ ایسا تو کوئی بھی بغداد میں گھر نہیں ہے کہ جس کے بچے اس علم کے مالک ہو. یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس سے تو نے مدینہ سے بلایا ہے، یہ فرزند علی بن موسیٰ رضا ہے. یہ سر جھکا کے چلا گیا. تھوڑا آگے گیا تھا، یا ان کے ہاتھ سے ایک عقاب، ایک باز اٹھا اور اٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں جب واپس آیا تو اس کے چونچ میں ایک چھوٹا سا مچھلی کا بچہ تھا. اس نے اس مچھلی کے بچے کو باز کے ہاتھ سے لیا اور مٹھی پہ بند، باز کے منہ سے لیا، مٹھی پہ بند کیا اور مٹھی کو اپنی ابا میں چھپا کے ابا کو اپنی کمر کے پیچھے چھپایا اور امام کے پاس جا کے کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے آپ اہل بیت نبوت ہیں، آپ خاندان رسالت ہے، بھاگنے والے خاندان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پہلا مقدمہ تھا. یہ یہاں کوئی پہیلی بوجھنے نہیں آیا تھا، یہ کوئی جادوگری سیکھنے نہیں آیا تھا. یہ جانتے تھے عباسی کہ علم الغیب آل محمد کے پاس ہے. یہ جانتے تھے کہ ماؤں کے شکموں میں جو جھانک سکتے ہیں وہ مٹھی کے اندر بھی دیکھتے ہیں. یہ جانتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے حجابات ہٹا دیتے ہیں. یہ جانتے ہیں. یہ صرف مچھلی کے بچے کا پوچھنے نہیں آیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کیا واقعہ ہی یہ امام ہے. ابھی امتحان لے لیتے ہیں کہ کیا یہ امام ہے. اگر اس کے پاس غیب کا علم ہوا تو ماننا پڑے گا یہی امام ہے. عجب ہے ان دور کے عباسیوں پہ اور آج کے مسلمانوں پہ، وہ ظالم اور بادشاہ ہو کے پتہ کر لیتے تھے کہ جس کے پاس علم ہے یہی امام ہے. اور آج فضائل اور فضیلتوں اور عظمتوں کے اتنے بڑے باب سننے کے بعد بھی کوئی امامت کی شک پہ اگر کرے تو پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو عباسیوں کا ہوا. بے شک. اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب بادشاہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے محل کی دیواروں میں بیٹھے ہوئے عقاب اڑ کے ان کے ہاتھوں پہ آ جاتے ہیں اور عقاب وہیں سے اڑتے ہیں اور سمندروں کے کنارے پہ چلے جاتے ہیں. سمندروں سے جب ہوائیں اڑتی ہیں تو وہ ہوائیں بادلوں بن جاتی ہیں اور وہ بادلوں کی صورت اختیار کرتی ہیں اور وہی سمندر کی لہریں جب موجوں کی صورت میں کنارے پہ آتی ہیں تو وہ کنارے میں بڑی اور چھوٹی مچھلیوں کو چھوڑ کے لہریں واپس چلی جاتی ہیں اور بڑی مچھلیاں اپنی طاقت کے سہارے میں واپس چلی جاتی ہیں، جبکہ چھوٹی مچھلیاں اسی کنارے پہ رہتی ہیں. اور وہی بادشاہوں کے ہاتھ سے اڑنے والے عقاب انہی مچھلیوں میں سے ایک چھوٹی سی مچھلی کو اپنی چونچ میں لے کے بادشاہ کے ہاتھ پہ آتے ہیں اور بادشاہ اس مچھلی کے بچے کو اپنے ہاتھ میں لگ کے مٹھی کو بند کر کے اپنی مٹھی کو اپنی ابا میں چھپا کے اور ابا کو کمر کے پیچھے کر کے اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. نعرہ حیدری علی علی علی. اسے خبر ہو گئی یہی امام کے گیا اور اس نے جا کے واقعتاً دربار میں اعلان کروا دیا کہ امام کو بلایا جائے. اس نے ایک بہت انتہائی اعلیٰ شان محفل کا انتظام کیا. اس محفل میں امام کو بلایا گیا. جب امام وہاں پر پہنچے تو وہاں پر اس نے بہت سے لوگوں کو مدعو کیا تھا، بہت سے لوگوں کو بلایا تھا. بلانے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا عقد آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ محبت نہیں تھی، یہ 2 طرح کے وتیرے تھے. پہلا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اگر یہ ان سے دشمنی کرتے تو رشتہ داری کیوں کرتے. دوسرا کہ نسل کی امینہ، اگر آنے والی نسل میں ان کا کوئی بیٹا امام بننے والا ہے تو وہ ہماری ہی بیٹی کی گود میں آئے. لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا ایسی عورتوں کو ہمیشہ حجت کے گھر میں بے اولاد رکھتا ہے. کیا بات، جو کسی نہ کسی لالچ میں حجت کے گھر میں آئے. ام الفضل کا عقد امام نے خود اپنے یحییٰ بن اقسم، اس دور کا چیف جسٹس تھا بغداد کا چیف جسٹس کا نام تھا یحییٰ ابن اقسم. دربار کے فیصلے یحییٰ ابن اقسم کرتا تھا. یحییٰ کو خبر ہوئی کہ ام الفضل کا عقد کر رہا ہے اور عباسیوں نے جا کے یحییٰ سے کہا تو جا کے روک، مامون پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. جب یحییٰ وہاں پہ پہنچا اور یحییٰ نے جا کے کہا کیا اے بادشاہ تو کیا کر رہا ہے ایک بچے کے ساتھ، تو بیٹی کا عقد کرنے لگا ہے جس کے کوئی ظاہری فضائل نہیں ہے. مامون نے کہا اگر تو چاہتا ہے تو پھر ایسا کر، کچھ پوچھ.
اس نے امام سے، بڑا شہرہ آفاق سوال ہے، اس نے امام سے ایک سوال کیا تھا. اس نے کہا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کرے تو کفارہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا تجھے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تیرے سوال کی 22 حالتیں تھیں، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں. شکار حرم میں ہوا تھا حدود حرم سے باہر، شکار دن میں ہوا یا رات میں، غلام نے کیا تھا یا آزاد نے، پاگل نے کیا تھا یا عاقل نے، شکار پرندے کا تھا یا جانور کا. امام نے فرمایا تو نے تو کوئی حالت نہیں بتائی اور سوال کر دیا. جب امام نے 22 حالتیں ایک سوال کی بتائیں تو مامون اٹھ کے کھڑا ہوا، زوردار تکبیر پڑھی. تکبیر پڑھنے کے بعد کہنے لگا یحییٰ میں تمہیں کہتا تھا اس شہزادے کے پاس علم لدنی ہے، اب جلدی کر میری بیٹی کا عقد پڑھ. اتنا کہنا تھا. اب یہ جملہ غور سے سنیے گا. امام محمد تقی دربار میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے مامون خبردار، تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ زوجیت کے لیے کہا، میں نے قبول کر لیا، لیکن عقد اور نکاح کا سیگا یحییٰ نہیں پڑے گا. اس نے کہا فرزند رسول پھر کون پڑے گا؟ امام نے فرمایا تو نہیں جانتا کہ معصوم کا عقد ہمیشہ معصوم پڑتا ہے؟ بے شک جی ہیں قبلہ. معصوم کا جنازہ اور معصوم کا عقد ہمیشہ معصوم پڑتا ہے. اس نے کہا پھر کون پڑھے گا؟ امام نے فرمایا میں خود پڑھوں گا اپنا عقد. بیٹی کی طرف سے مامون وکیل بنا اور امام نے اپنا سیگے خود پڑھے. اور آج بھی مذہب اہل بیت میں ہے کہ اگر صحیح مخارج کے ساتھ آپ سیگے پڑھ سکتے ہوں تو آپ اپنا عقد خود پڑھ سکتے ہیں، اپنی طرف سے سیگے جاری کر سکتے ہیں. امام محمد تقی نے یحییٰ ابن اقسم اور دربار بھرا ہوا مولویوں کا، امام نے اپنا عقد خود پڑھا اور بتایا کہ معصوم کا عقد ہمیشہ معصوم پڑتا ہے. بے شک یہ تھا دربار میں ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں کے چہرے پہ تماچا کہ اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو مصطفیٰ کا نکاح کیسے پڑھا تھا؟ ابو طالب کے ہوتے ہوئے نبی نے اپنا نکاح خود نہیں پڑھا، کیونکہ ابو طالب صرف نبی کے چچا کا نام نہیں، ایک حجت کا نام تھا. سرکار حضرت محمد تقی علیہ السلام نے اپنا عقد خود پڑھا. عقد خود پڑھنے کے بعد مامون رشید نے جب محفل برخاست ہوئی تو اس نے امام سے کہا کہ آپ نے جو سوال کی 22 حالتیں بتائی تھی کہ آپ اس کے جواب بھی جانتے ہیں؟ امام نے کہا میں اس کے جواب بھی جانتا ہوں. امام نے 22 حالتوں کے کفارے بتائے کہ اس حالت میں کفارہ کیا، اس حالت میں کفارہ کیا، اس حالت میں کفارہ کیا. اس کے بعد مامون نے کہا کہ یہ دربار میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان پہ کچھ سوال کریں. امام نے کہا چلے پھر میں ایک مختصر سا سوال کرتا ہوں. امام نے سارے دربار میں بیٹھے ہوئے مولویوں کی طرف دیکھ کر کہ مجھے بتاؤ ایک شخص آدھی رات کے وقت ایک عورت کو دیکھتا تو وہ حرام ہوتی ہے، فجر پہ وہ حلال ہو جاتی ہے، دن طلوع ہوتا ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، ظہر کے وقت پھر حرام ہو جاتی ہے، غروب ہوتا ہے تو پھر حلال ہو جاتی ہے، عشاء کے وقت پھر حرام ہو جاتی ہے، اور آدھی رات کو پھر حلال ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا ایک عورت صبح سے لے کر آدھی رات سے لے کے واپس آدھی رات تک اتنی دفعہ حلال اور اتنی دفعہ حرام، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب پورے دربار کے مولویوں نے ایک دوسرے کے کان پہ منہ رکھے اور کوئی جواب نہ ملا تو امام نے کہا ہم بتا. ایک شخص نے آدھی رات کو ایک عورت کو دیکھا تو وہ حرام تھی، وہ کنیز تھی، اس نے خرید لی، حلال ہو گئی. دن طلوع ہوا، اس نے آزاد کر دی، حرام ہو گئی. ظہر کا وقت ہوا، اس نے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی. دن ڈوبنے لگا، غروب کے وقت اس نے اظہار کر دیا. یہ ایک طلاق کی قسم ہے کہ بیوی کو ماں اور بہن سے تشبیہ دے دینا. اس نے کیا، وہ حرام ہو گئی. رات قریب آئی، اس نے توبہ کی اور کفارہ دیا، حلال ہو گئی. اس نے پھر طلاق رجعی دی، حرام ہو گئی، اور آدھی رات کو پھر رجوع کر لیا، حلال ہو گئی. جب امام نے اس سوال کو کھول کے پڑھا تو سارے علماء کی امام محمد تقی کے اس سوال کے آگے ایک ہی آواز آئی کہ اللہ کے حلال اور حرام کو آل محمد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بے شک بے شک. اللہ کا حلال اور اللہ کا حرام آل محمد سے بہتر کوئی نہیں جانتا.
سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے علمی مناظرے بغداد میں مشہور ہو چکے تھے. بغداد کے لوگ مامون کے دربار میں آ کے امام محمد تقی علیہ السلام کے علمی مناظروں کے ساتھ معزوز ہوا کرتے تھے. جب امام کے علم کے چرچے ہو گئے تو اب مامون کو خبر ہو گئی کہ امامت کا یہاں بغداد میں رہنا بھی میرے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا. میں بار بار اپنی تقاریر میں یہ لفظ اپنے سننے والوں کو سنایا کرتا ہوں کہ ہر دور کا بادشاہ، ہر دور کے امام کا دشمن جو ہے وہ امام کی ذات کی وجہ سے نہیں، امام کی صفات کی وجہ سے. کیا کہنے قبلہ. امام کی صفتوں کے دشمن تھے، یہ ذات کے دشمن نہیں تھے. یہ نہیں کہتے تھے، ورنہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ ہماری حکومت کے لیے مسئلہ ہے تو امام تو کسی بادشاہ کی حکومت کے لیے مسئلہ بنے ہی نہیں. سوال ان کی حکومت کے لیے نہیں تھا، سوال تھا ان کے شجرے اور ان کے کردار پہ، کیونکہ یہ صفات کا مجموعہ تھے، یہ اللہ کے مظہر تھے. ان کے ہوتے ہوئے بادشاہ اپنا آپ نہیں منوا سکتے تھے. سورج کی روشنی میں چراغ نہیں جل سکتا. یہ آفتاب امامت ایسے روشن تھے، ان میں بادشاہ اپنی حکومت کے چراغ جلاتے بھی تو روشنی نظر نہیں آتی تھی. یہ چاہتے تھے کہ ہم امامت کے چراغ کو بجھائیں تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے چراغ روشن ہوں. تو یہ امامت کے ذات کے دشمن نہیں تھے، صفات کے دشمن تھے. آل محمد علیہ السلام کی صفات سے دشمنی کرنا یہ امام کے قاتلوں کی علامت ہے. 10 محرم کو حسین ابن علی نے کربلا میں کھڑے ہو کے کیا تم نہیں جانتے کہ میں فرزند رسول ہوں؟ سب نے کہا جانتے. کیا تم نہیں جانتے میں مہر نبوت کا سوار ہوں؟ کہا جانتے. کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں؟ کہا مانتے. مولا نے اپنے آخری خطبے میں ایک ایک حدیث جو اپنی شان میں نبی نے بیان کی تھی وہ پڑھی، اور سامنے قاتل کہہ رہے ہم یہ بھی مانتے، حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے. امام نے کہا اتنا کچھ تسلیم کرنے کے بعد پھر قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو لاکھوں کی زبان سے ایک ہی آواز آئی، بغض ابی، تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے. لعنت بے شمار. اس کا مطلب دشمنی تھی علی کی ولایت کے ساتھ. وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، وہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، ان کی گردنوں میں قرآن لٹکے ہوئے تھے، وہ حج کے قائل تھے، وہ روزے کے قائل تھے، انہوں نے عبادت کے کسی رکن کا انکار نہیں کیا تھا، وہ اللہ کی تسبیح کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ قرآن کی تحریف کے قائل نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارا قرآن جو ہے وہ اتنے سپارے نہیں ہے، ہماری نماز اتنے رکعت نہیں ہے، ہمارے روزے اتنے دن نہیں ہیں، ہمارے طواف اتنے چکر نہیں ہیں. وہ ہر چیز کے قائل تھے. وہ رسول کی حدیث بھی مانتے تھے، وہ حسین کو رسول کا بیٹا بھی مانتے تھے. صرف ایک چیز کا انکار کر رہے تھے کہ ہم سب کچھ مانیں گے لیکن تیرے بابے کی ولایت کو نہیں مانیں گے. امام نے، حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا جو میرے بابے علی کی ولایت کا منکر ہو، اس کے پاس پورا اسلام بھی ہو تو وہ یزید والا ہوتا ہے، رسول والا نہیں ہوتا. لعنت بے شمار. بے شک. آج کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو مانوں گا، رسول کو مانوں گا، امام حسین کی فضیلت کو مانوں گا، امام حسین کی عزت کو مانوں گا، لیکن علی کی ولایت کو نہیں مانوں گا، تو اس کا شمار حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہے. اب مجھے یہاں پر امام کی حدیث بیان کرنے دیجئے گا کہ امام نے فرمایا تھا مقصرین لشکر یزید سے زیادہ بدتر ہے. لعنت بے شمار. مولا نے فرمایا تھا مقصرین کا گروہ لشکر یزید سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ یزید کا لشکر بھی ان کی ذات کو مانتا تھا، ان کے اختیارات کو نہیں مانتا تھا، ان کی ولایت کو نہیں مانتا تھا. آج کا مقصر جو ہے وہ بھی ان کی ذات کو مانتا ہے لیکن ان کے اختیارات اور ان کی ولایت کو نہیں مانتا. جیسے یزیدیوں کو ان کی ذات ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج کے مقصر کو ان کی ذات ماننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب میں بڑی جلدی سے قریب آتا ہوں کہ سرکار حضرت امام محمد تقی نے اپنے دور میں 2 طرح کے شیعوں کو بے نقاب کیا. پہلے وہ شیعہ جو امام کے ہوتے ہوئے امتحان میں پڑے، آزمائش میں پڑے کہ امام ہمیں مل نہیں رہے یا امام کی ابھی سن مبارک چھوٹا ہے اور امامت کا انکار کر گئے، ظاہری حیات دیکھ کے امامت کا انکار کر دیا. پہلے گروہ بے نقاب کیا. دوسرا گروہ امام زیادہ دیر لوگوں سے رابطے میں نہیں رہے. جب امام زیادہ دیر تک لوگوں سے رابطے میں نہیں رہے تو اس عدم رابطے کو
लोगों ने इमामत की गैर मौजूदगी समझ के मुनहरफ हुए और इमामत से कट गए। इमाम थोड़ा थोड़ा अरसा इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इन 3 इमामों की ड्यूटी ये थी कि ये मानने वालों से गायब रह रह के इनको गैबते कायम की तैयारी करवा रहे थे। जियो किबला जियो, सुभान अल्लाह। कि तैयारी करो, अगर इमाम को मुलाकात ना भी हो तो इमाम से कैसे पूछते। और जिनकी इमाम से मुलाकात थी, इसी इमाम की बात सुना देते। इमाम का एक मानने वाला था, इमाम बगदाद से दोबारा वापस मदीना चले गए थे। इमाम मदीना थे जब एक शख्स ने, शाम में रहता था, बहुत बड़ा आबद था, हर वक्त मस्जिद में बैठ के अल्लाह की इबादत करता था और अहले बैत से मोहब्बत करता था। इमाम मदीना से चले, सफर करके नहीं, ऊंट या घोड़े पे बैठ के नहीं, इमाम मदीना के मिंबर से उठे और शाम की मस्जिद में पहुंचे। वो मुसल्ले पे बैठा था, इमाम ने उसका हाथ पकड़ के खड़ा किया। इमाम ने कहा, उठ नुमान, तेरा इमाम तुझसे मिलने के लिए आया है। ये अपनी जगह से उठा। इसने पहला कदम शाम की मस्जिद में था, दूसरा कदम बैतुल्लाह में था। सुभान अल्लाह। इसने इमाम के साथ तवाफ किया। तवाफ करने के बाद इमाम ने अगली नमाज इसे कूफा की मस्जिद में पढ़वाई। कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बाद इमाम इसे मदीना लेके आए और अगले ही लम्हे में नुमान को उसी मुसल्ले पे जाके बिठा दिया। नुमान कहता है कि मैं एक नमाज की हालत में मैंने मोहम्मद तकी के साथ बैतुल्लाह का तवाफ भी कर लिया था, कूफा की मस्जिद की नमाज भी पढ़ ली थी, इमाम के साथ सफर मदीना भी कर लिया था और वापस शाम ही में था और 2 रकत नमाज का वक्त भी नहीं गुजरा था। आहा आहा, सुभान अल्लाह। यहां पर इमाम को एक लक़ब मिला हुआ था, तहीउल अर्ज, जमीन के फासले को समेट देने वाला। अब ये भी इमाम के मानने वाले थे, ये भी शिया थे। एक वो थे जो मिलके भी कह रहे थे कि आप निजाम कैसे चलाएंगे, एक वो था जो मस्जिद में बैठ के इमाम से कह रहा था और इमाम खुद उसको लेके जा रहे थे। ये था इमाम मोहम्मद तकी का दौर। 2 तरह के शियों के किरदार वाजे कर दिए कि एक सामने आके इनकार कर रहे हैं और एक घर में बैठे हैं और इमाम उसको लेके जा रहे हैं। आज वही 2 किरदार है। जब मेरा 12वां आएगा तो सबसे पहले एक गिरोह सामने खड़ा होकर कहेगा, फरजंदे रसूल वापस चले जाएं, हम निजाम को बेहतर चला रहे हैं, हमारे होते हुए आपको आने की क्या जरूरत है। ये वो लोग होंगे जो उल्मा के लिबास में बार में का रास्ता रोकेंगे, लानत बेशुमार। और एक वो होंगे जो घरों में हुजरों में बैठे होंगे और बार में आके हाथ पकड़ के कहेगा, उठो बैतुल्लाह चले, कायम आ गया। आहा, क्या बात है। ये था इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का वो दौर जहां शियों को तैयारी करवाई जा रही थी। इस नुमान ने इस वाक्य को नकल कर दिया और इसने लोगों को मशहूर कर दिया कि मुझे इमाम ने इस तरीके से फासले समेट के इसको कैद कर लिया गया इस मोजज़ा बयान करने की वजह से कि ये मोजज़ा बयान करता है और लोगों के दिलों में इमाम मोहम्मद तकी की मोहब्बत जागती है। इस मोजज़ा बयान करने की वजह से इसको कैद कर लिया गया। इसको कैद करके जिंदान में फेंक दिया गया। एक दिन जिंदान में फेंक के गवर्नर ने इसको बुला के कहा कि तू कहता है, शाम के वाली ने इसको बुला के कहा, तू कहता है कि तेरे इमाम ने तुझे एक लम्हे से शाम की मस्जिद में मक्का का बैतुल्लाह का तवाफ, कूफा की मस्जिद की नमाज और मदीना की मस्जिद की नमाज पढ़ा के तुझे शाम की मस्जिद में छोड़ दिया। जिस इमाम ने तुझे इतना कुछ करवाया था वो तुझे कैद खाने से क्यों नहीं निकालता। नुमान के दिल पे फिर भी शक नहीं आया। उसने कहा वो था मेरी इमाम से मुलाकात की तमन्ना, ये है उस मोहब्बत की आजमाइश। क्या बात है। तमन्ना भी उन्होंने पूरी की थी, आजमाइश भी उन्हीं की मोहब्बत में है। जिन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की थी मैं उनकी दी हुई आजमाइश भी पूरी करूंगा। जवाब इतना बेहतर लगा इमाम को कि रात की तारीकी में इतने सख्त पहरे में लोगों ने जब देखा तो वो शख्स मुसल्ले पे नहीं था, जिंदान में नहीं था। खबर शाम में आग की तरह फैल गई कि जिंदान के दरवाजे बंद थे और नुमान कैद खाने में नहीं है। इसने फौरी तौर पे सिपाहियों को भेजा, जाओ। उन्होंने जब जाके देखा तो वो इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा था। जियो के प्ला जियो, क्या बात है, क्या बात। सरकार हजरत इमाम मोहम्मद तकी का दौर था।
مامون رشید جو ہے یہ ملعون انا باز بشمار جہنم ہوا، اور اس کے بعد معتصم کی انا حکومت. بشمار معتصم جو ہے وہ مامون کے فیصلوں سے متفق نہیں تھا، وہ فیصلوں سے انکار کرتا تھا کہ امام رضا کو ولی عہدی دینا یہ بھی غلط فیصلہ تھا، امام محمد تقی کو بیٹی کا حق پڑھوانا یہ بھی غلط فیصلہ تھا. تو ام الفضل جو مامون کی بیٹی تھی، یہ ملعونہ جو تھی، یہ مسلسل مدینہ سے خط لکھتی رہی ہے اپنے باپ کو کہ میں یہاں بہت تنگ ہوں، مجھے واپس بغداد بلائیں، میں شاہی گھر میں رہنے والی، شاہی محل میں رہنے والی، مجھے یہاں زندگی پسند نہیں ہے. اور امام نے جب عقد کر لیا تھا سمانہ مغربیہ کے ساتھ، امام علی نقی کی والدہ کے ساتھ، تو یہ ملعونہ جو تھی وہ امام علی نقی کی والدہ سے بہت بغض رکھتی تھی. یہ اہل بیت کے گھر میں رہنے والی ملعون عورتوں کا کردار ہوتا ہے کہ جس کی گود میں حجت آنی ہو، یہ ان سے بغض رکھتی ہے. جن سے نبی کی اور امام کی نسل چلنی ہو، یہ ان سے بغض رکھتی ہے. بے شک ام الفضل نے اپنے باپ کو خط لکھا، لیکن مامون نے تو اپنے دور میں اسے نہیں، لیکن معتصم ملعون نے اس کے آنے والے خطوط کی وجہ سے 218 ہجری میں امام کو بغداد طلب کیا. جب اس نے امام کو بغداد طلب کیا تو اسی 218 ہجری میں اس ملعون نے امام کو زہر دے کے وہاں پہ شہید کروا دیا. لعنت آج بشمار امام کا روضہ مبارک جو ہے وہ کاظمین میں ہے، اپنے جد حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ. سامرہ میں 11ویں اور 10ویں امام ہیں. یہ میرے مولا جو ہیں یہ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ایک ہی ذری میں 2 تعویذ قبر ہیں، کیونکہ امام کی وصیت تھی کہ مجھے میرے دادا کے پہلو میں، کیونکہ بابا وہ تو مشہد میں تھے، توس میں، کہ مجھے میرے باپ کا پہلو تو نہیں مل رہا، لیکن مجھے بغداد میں میرے دادا کے پہلو میں دفن کیا جائے. امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے وقت حیات طیبہ 25 سال تھی، اور یہ مختصر دور کے امام تھے جنہوں نے مختصر دور میں امامت کی. لیکن اس مختصر دور میں عباسیوں کے خلاف تحریکیں، شیعوں کی اس دور میں سرپرستی، کٹے ہوئے شیعوں کی جو مختلف حصوں میں بڑھ چکے تھے ان کے خلاف ایک قیام، یہ سب کچھ اس مختصر دور میں ہوا. 6 سال کی عمر میں بابا سے جدائی، 9 سال کی عمر میں عہدہ امامت پہ، منصب امامت پہ فائز، اور پھر مختصر عرصہ جس میں قید بھی ہے، جس میں مسلسل سفر بھی ہیں. لیکن اس تمام میں عباسیوں کو جو سر نہیں اٹھانے دیا اور 3 بادشاہوں کو اپنے دور میں سرنگو کیا، وہ یہی میرے آقا و مولا تھے. اللہ مجھے حضرت ہم تمام کو مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی محبت اور ولایت نصیب فرمائے، اور اس امام ظہور اور نزول کے صدقے سے مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے برادر ذیقار جناب سید انتصار شاہ صاحب کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. میرا مالک ان کو دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے فیض یاب فرمائے. ان کے بچوں کو عقیدہ حق، ان کے مرحومین کو جوار معصومین، ان کے گھر کی خواتین کو پردہ سیدہ کے صدقے میں عزتیں، اور مولا ان کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے. دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین جو اس وقت اس جشن کو لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے، میرا مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو اس وقت دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، میرا مالک ان تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. میرا مالک اس چینل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سرکار ولی العصر کے ظہور تک اگر ہم زندہ رہیں تو ہمیں ظہور کے ساتھ اس مشن کو متصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں مجھے حقیر کو یاد رکھیے گا. انہی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم، یا علی مدد، اللہ حافظ، علی محافظ.